بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کرام اور سامعین، اشاعت العلوم آن لائن پر ہم آج اپنا 14واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ ترجمہ قرآن سے متعلق آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کا 6واں رکوع پڑھیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ سے، لہذا حسب سابق آپ اپنے سامنے بغیر ترجمے والا سادہ قرآن پاک رکھے اور آیات کا ترجمہ ہم دیکھے۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے ان چیزوں میں سے جسے زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی سبزی اور ککڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلے میں مانگتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ تم شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی جن کا تم نے سوال کیا، اور ان کے اوپر ذلت اور فقر مار دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ یہ اس رکوع کا
ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم ترجمے کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق اور اصطلاحی کلمات کی تعریف دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں ہم لغات۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اذ ظرفیہ ہے، استسقا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب استفعال سے استسقا یستسقی استسقاءً، پانی مانگنا، طلب کرنا۔ موسیٰ فاعل واقع ہے، استسقا فعل سے حالت رفعی میں ہے موسیٰ، لیکن اعراب تقدیری ہے، اس لیے کہ اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اضرب فعل امر، عصا، عصا کی جمع عصی، لاٹھی، عصا۔ بعصا با حرف جر ہے، جس کی وجہ سے عصا حالت جری میں، عصا حالت جری میں، لیکن چونکہ اس میں مقصور ہے، اس میں مقصور ہونے کی وجہ سے اعراب تقدیری ہے۔ عصا کا کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، عصا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ۔ الحجر، حجر جمع احجار، الحجر منصوب حالت نصبی میں ہے، اضرب کا مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے۔ انفجرت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب باب انفعال سے، انفجر ینفجر انفجار، انفجار مصدر۔ اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا حالت رفعی میں ہے، تثنیہ کا اعراب اسے ملتا ہے، اثنتا حالت رفعی میں ہے، انفجرت کا فاعل واقع ہونے کی وجہ سے، اور جو نون حذف ہوا ہے اثنتا نے تھا اصل میں، نون حذف ہوا اضافت کی وجہ سے، اثنتا کی اضافت عشرۃ کی طرف ہے، اس لیے یہاں سے نون حذف کیا گیا ہے، تثنیہ کا نون اضافت کے سبب حذف ہو جاتا ہے۔ عشرۃ مرکب بنائی ہے، اس لیے مبنی ہے۔ اثنتا عشرۃ عینا، عینا عینن منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں ہے، تمیز واقع ہونے کی وجہ سے، تمیز واقع ہونے کی وجہ سے عینن منصوب ہے۔ عین کی جمع عیون آتی ہے، چشمے پانی کے۔ قد علم کل اناس مشربہم، مشرب جمع مشارب۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ رزق، رزق کی تعریف ما قبل میں بھی آ چکی ہے کہ اسم لما ينتفع به، اسم لما ينتفع به من مال او ولد او غیر ذالک، کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفع حاصل کرے، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کہتے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لا تعثوا فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر۔ مفسدین حالت نصبی میں ہے، اس میں فاعل جمع مذکر، اس میں فاعل جمع مذکر حالت نصبی میں حال واقع ہونے کی وجہ سے، حال واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور نصب کی علامت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ، لن نصبر علی طعام، لن حرف ناصب جو نصبر فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، ان لن کئی اذن حروف ناصبہ ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ طعام کی جمع اطعمۃ، اور واحد یہ طعام کی صفت واقع ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، صفت توابع میں سے جو اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ،
ادعو فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر باب نصر ینصر سے، دعا ان سے بنا ہے، دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا، لیکن دعا کی اصطلاحی شرعی تعریف استدعاء العبد ربہ و استمدادہ من المعونت، یہ دعا کی اصطلاحی تعریف آئی ہے کہ استدعاء العبد ربہ و استمدادہ من المعونت، اور بھی تعریفات کی گئی ہے، یہ ایک تعریف ہے دعا کی کہ بندے کا اپنے رب سے درخواست کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کرنا دعا۔ رب کا حالت نصبی میں ہے رب، ادعو کا مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے، اور یخرج فعل مضارع مجزوم ہے، حالت جزمی میں ہے جواب امر واقع ہونے کی وجہ سے، ادعو فعل امر کے جواب میں واقع ہے اس لیے مجزوم ہے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، بقل معنی ترکاری سبزی، جمع بقول آتی ہے، بقل کی جمع بقول، قصہ ککڑی، واحد قصاءۃ، واحد قصاءۃ، فوم معنی گیہوں، جمع فومان آتی ہے، فوم کی جمع فومان، عدس مسور، واحد عدسۃ، واحد عدسۃ، اور بصل معنی پیاز، واحد بصلۃ، واحد بصلۃ۔ قال اتستبدلون الذی، اتستبدلون حمزہ استفہام، تستبدلون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب استفعال سے، استبدل یستبدل استبدالا، الذی هو ادنا بالذی هو خیر، ادنا اس میں تفصیل ہے، دنا یدنو دنون سے ادنا اس میں تفصیل واحد مذکر، ہوا خیر، اہبطوا مصرا، اہبطوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، مصرن میں تنوین، تنوین تنکیر ہے، مصرن میں تنوین، تنوین تنکیر ہے، فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، باءوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باء یبوء بوءا، باء یبوء بوءا، ہفتے اقسام میں سے یہ محموز اللام ہے، لام کلمے میں حمزہ آئی ہے اس لیے یہ محموز اللام ہے، باء یبوء، مصدر بوءا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، یقتلون النبیین، نبیین حالت نصبی میں ہے، یا ما قبل مکسور حالت نصبی کی علامت ہے، جمع مذکر سالم، اور واحد نبی، نبی اور رسول، نبی اور رسول دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے اہل لغت نے نبی اور رسول میں۔ کیا فرق ہے نبی اور رسول؟ رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی کتاب اور شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ الرسول هو انسان بعثه اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ احکامه ومعه کتاب ووحی، اسے رسول کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھ نئی کتاب اور شریعت کا ہونا ضروری ہے، لیکن نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، عصوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، عصوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، عصیان سے بنا ہے، عصیان
نافرمانی. اور عصیان کی اصطلاحی تعریف آتی ہے عصیان الامتناع عن الانقیاد، الامتناع عن الانقیاد، کہ انسان کا فرما برداری اور اطاعت سے رک جانا، نکل جانا، عصیان نافرمانی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یعتدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. تو اس طرح سے یہ لغات مکمل ہوئی ہے اس رکوع کی، جو آپ کو بتلا دی گئی، اور اس کے وجوہ اعراب بھی آپ کو بتلا دیے گئے. اب مختصر میں ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں رکوع کا، کہ اس رکوع میں کیا چیز بیان کی گئی ہے. اس رکوع کا تعلق اس سے پہلے والے رکوع سے ہی ہے، یعنی جس طرح اس سے پہلے والے رکوع یا بنی اسرائیل اذکروا میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہے، تو اسی کا بقیہ حصہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ سب سے پہلی آیت ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پانی طلب کرنے کا اور پانی مانگنے کا، یہ واقعہ بھی وادی تیہ میں پیش آیا تھا. وادی تیہ میں پیش آیا تھا کہ جب بنی اسرائیل پانی کی پیاس کی شدت سے پریشان ہوئے اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ انہیں پانی عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر پر آپ اپنا عصا ماریے، اپنی لاٹھی ماریے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ابل پڑے. 12 چشمے اور 12 پانی کی نہریں اس لیے پھوٹ پڑی کہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، اور 12 کے 12 خاندان کے معاملات الگ الگ تھے، تو اس لیے ان میں آپس میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے بہا دیے. اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اور یہود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت اور جو غذا مل رہی تھی، من اور سلوہ، یہ اس کی قدر نہ کر سکے، اس پر شکر گزاری نہ کر سکے، اور زمین کی ساگ اور سبزی اور دال وغیرہ کا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر لیا، مانگا کہ اب ہم من اور سلوہ نہیں کھا سکتے، ہمیں اس کے علاوہ غذائیں اور سبزیاں وغیرہ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانا بھی چاہا کہ تم من اور سلوہ کے بدلے لہسن، پیاز اور سبزی اور دال وغیرہ کا مطالبہ کر رہے ہو، اچھی چیز کو چھوڑ کر تم اس سے کمتر چیز کو مانگ رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی تم قدردانی کرو، شکر گزاری کرو. لیکن وہ نہیں مانے، تو پھر انہیں یہ حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہبطوا مصرا، کہ ٹھیک ہے فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں پر یہ چیزیں مل جائیں گی. آخر میں فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان یہودیوں پر اور ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسکنت مار دی گئی. ذلت ان پر یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل اور یہودی ہمیشہ دنیا میں کسی نہ کسی کے غلام بن کر رہیں گے. یہ ان کی ذلت اور رسوائی ہے کہ قیامت تک یہودی اور بنی اسرائیل کسی نہ کسی کے تابع اور غلام بن کر ہی رہیں گے. اور مسکنت یہ کہ یہودی اور بنی اسرائیل دنیا میں بظاہر کتنے ہی مالدار ہو جاوے، کتنے ہی امیر ترین ہو جاوے،
لیکن پھر بھی یہ حقیقت میں محتاج ہی رہیں گے۔ یہ ذلت اور رسوائی اور مسکنت ان کے حصے میں کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان فرمایا کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، نشانیوں کا انکار کرتے، معجزات کا انکار کرتے، انبیاء کا قتل کرتے، اور اس وجہ سے بھی کہ نافرمانی کیا، حد سے نکل گئے اور سرکشی اور بغاوت پر اتر گئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی نہیں رہے، یہ سب ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا۔ یہاں پر یہ رکوع اب مکمل ہوا ہے۔ اب آئندہ رکوع ہم آئندہ کل انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ آپ طلباء سے یہ درخواست ہے کہ ترجمہ آپ برابر دیکھتے رہے، یاد کرتے رہے، مذکرات آپ کو جو دیے گئے ہیں مسابقے کے لیے وہ مذکرات بھی آپ حفظ یاد کرتے رہے۔ اسی طرح تمام کتابوں کے اسباق کو بھی آپ دیکھیں، سنیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں اور اچھے معمولات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔